السلام علیکم، آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ چونکہ اتوار کا جلسہ پی ڈی ایم کی طرف سے آخری جلسہ ہے، اسی وجہ سے میاں نواز شریف اس میں کچھ آڈیوز اور ویڈیوز دکھانا چاہتے تھے، لیکن کیا ہوا کہ مشکل ہو گیا ان کے لیے یہ کام کرنا، اور کس شخص نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ ایسا نہ کریں، اور شیخ رشید صاحب نے کیا پیغام بھجوایا ہے میاں نواز شریف کو، اور انہوں نے بھی لاہور میں ڈیرے کیوں ڈال لی ہیں، کس طرح پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں شیخ رشید، اور بھارت میں کیوں آگ لگی ہوئی ہے شیخ رشید کے وزیر داخلہ بننے سے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن پی ڈی ایم کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور اگرچہ یہ آخری جلسہ ہے اور بڑی بھرپور تیاریاں ہو رہی ہیں اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے، لیکن حکومت کچھ ایسے اقدامات کر رہی ہے جس سے لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے لیے آنے والے دن بڑے مشکل ہو جائیں گے۔ شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ کا یہ بیان سامنے آیا ہے۔ ملتان میں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ غیر ملکی قوتوں نے اپوزیشن کو ملک میں افراتفری پھیلانے کا ٹاسک دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ وزیر خارجہ کی سٹیٹمنٹ ہے۔ اس سے پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ بھارت پکڑا گیا ہے کہ کس طرح سے وہ میڈیا ہاؤسز جعلی بنائے ہوئے تھے پاکستان کے خلاف اور پاکستان میں افراتفری کے لیے۔ اب آپ دیکھیے شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان، اور پھر وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک وارننگ دے دی ہے اپوزیشن کو کہ جلسے کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ اب قانون کے مطابق کارروائی آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا، میں نے پچھلی ویڈیو میں اس کا ذکر بھی کیا ہے، جو نیا قانون آیا ہے ہر طرف اس کی خبریں چھپ رہی ہیں، ہر کوئی اس پر بات کر رہا ہے۔ اب قانون میں ترمیم تو نہیں کہہ سکتے ضابطۂ فوجداری میں، لیکن اس میں یہ کیا گیا ہے کہ فوری کارروائی کے لیے بغاوت پر اکسانے، بغاوت کرنے، اس حوالے سے بات کرنے پر فوری کارروائی ہو سکے گی۔ حکومت نے اس کی پوری تیاری کر لی ہے۔ اب شیخ رشید صاحب بھی لاہور آ گئے، انہوں نے بھی یہاں پر ڈیرا ڈال لیا ہے، اور انہی کے انڈر سیکٹری داخلہ ہوگا، اور اس کو یہ ذمہ داری کہہ لیں یا یہ اختیار سونپ دیا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر کارروائی کر سکتا ہے، مقدمہ درج کروا سکتا ہے، صوبائی حکومت بھی۔ اور اسی لیے عثمان بزدار کا یہ بیان کہ قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اس میں اب عمر قید بھی ہو سکتی ہے، 3 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے، اور جرمانہ بھی بغاوت پر اکسانے کے مقدمے پر۔ تو کیا رپورٹس تھیں، انٹیلیجنس رپورٹس آ گئی تھیں کہ میاں نواز شریف کچھ ایسا کہنے والے ہیں، چونکہ جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ تو پھر لگ رہا ہے۔ اب یعنی یہ لسانیت کو، صوبائیت کو ہوا دینے کی تو کوشش ہو رہی ہے، یہ نون لیگ کی طرف سے، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پنجاب کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، جبکہ یہاں پر پیپلز پارٹی نے بھی ہونا ہے، فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے بھی ہونا ہے، جن کا بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں زیادہ ووٹ بینک ہے، سندھ میں بھی ہے لیکن پنجاب میں تو اتنا نہیں ہے، تو اس کے علاوہ دیگر جماعتیں بھی آ رہی ہیں۔ تو یہ پنجاب کی بات، تو کیا انٹیلیجنس رپورٹس تھیں کہ میاں نواز شریف صاحب کچھ ایسا کرنے والے ہیں کہ پھر ایسا یعنی ایک دن پہلے ہی کچھ ترمیم سی کی گئی یا اختیار نیچے دے دیا گیا، ورنہ اس سے پہلے یہ تھا کہ کابینہ کی منظوری کے بغیر بغاوت کا مقدمہ درج نہیں ہو سکتا تھا، سپریم کورٹ کی اس پر رولنگ آ گئی تھی، تو کابینہ کی منظوری ضروری تھی، تو اس میں کئی پھر ہرڈلز آ جاتی تھیں، ظاہر ہے پہلے کابینہ سے منظوری ہوگی پھر مقدمہ ہوگا، اگر مقدمہ ویسے ہی درج کر لیا جاتا تھا تو مقدمہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ تو اب سیکٹری داخلہ اور صوبائی حکومت کو اختیار دے دیا گیا ہے۔ قانون یہ کہتا ہے، فوجداری قانون، کہ حکومت ایسا کر سکتی ہے، یا تو کابینہ یا حکومت کو اختیار ہے بغاوت کا مقدمہ درج کروانے کا، یا پھر یہ کہ جس اہلکار کو یا جس افسر کو، جس آفیسر کو حکومت کہہ دے۔ تو اب یہ معاملہ حکومت کی طرف سے تیزی سے آگے بڑھایا جا رہا ہے، اختیار نیچے منتقل کر دیا ہے حکومت نے تاکہ فوری طور پر مقدمات بن سکیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت تیاری کیے ہوئے ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بھی بات ہوتی ہے تو فوری اس پر ریئیکٹ کیا جائے اور مقدمہ درج کیے جائیں۔ اب ایک اور بات جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی آج سامنے آ رہی ہے، انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ موجودہ حکومت کے خلاف دھرنا شریف لوگوں کے کہنے پر ختم کیا تھا۔ مارچ میں انہوں نے کہا تھا کہ حکومت چلی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا اور وعدہ خلافی ہوئی۔ اب وہ شریف لوگ ان کی نظر میں کون ہیں، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہر دفعہ چھپا جاتے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف صاحب کا یہ خیال تھا کہ کچھ آڈیو اور ویڈیوز اس جلسے میں جب انہوں نے خطاب کرنا ہے، کیونکہ ان کا آخری خطاب ہوگا اس جلسے میں، جلسے کے لحاظ سے، باقی وہ اپنی جماعت سے تو کرتے ہی رہتے ہیں، تو یہاں پر سکرینز بھی لگائی جا رہی ہیں، میڈیا کا فوکس بھی یہاں ہوگا، لوکل بھی، انٹرنیشنل بھی، اور خاص طور پر بھارت کی جعلی میڈیا کمپنیوں کا، ویب سائٹس کا، ان کا تو بہت ہی زیادہ فوکس ہوگا ادھر۔
تو اس لیے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان آڈیو اور ویڈیوز کو یہاں پر انہوں نے دکھانا ہے جن کا ذکر مریم بار بار کر چکی ہیں، اشارے دے چکی ہیں، ہمارے پاس بڑے ثبوت ہیں، یہ سب کچھ۔ اگرچہ جن کے حوالے سے انہوں نے زیادہ دھماکہ خیز پریس کانفرنس کی تھی وہ دنیا میں نہیں رہے، جج ارشد ملک صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو اب کچھ ایسی چیزیں تھیں، انہوں نے سیکورٹی اداروں کے افسران کو نشانہ بنانا تھا اور اس طرح کی ویڈیوز لانی تھیں، آڈیوز لے کر آنی تھیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ان کو آصف علی زرداری صاحب نے ایسا کرنے سے روکا، اور انہوں نے کہا کہ ابھی آپ ایسا مت کریں، یہ آپ کا آخری کارڈ ہے، اگر آپ نے اب کھیل دیا تو پھر آگے کیا بنے گا، تو اگر لانگ مارچ کرنا ہی ہے تو پھر اس میں آپ کے پاس کیا رہ جائے گا دکھانے کے لیے، کیا رہے گا، اور وہ کیونکہ ابھی کافی ہفتوں کے بعد آنا ہے تو اس کے بیچ میں بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہنے کو یا کوئی نیا انکشاف، تو اس لیے آپ اس کو روک لیں۔ ایک اور پیغام جو شیخ رشید صاحب لاہور پہنچ کر دے رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے، ذرائع سے پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے بھی نواز شریف کو پیغام پہنچا دیا ہے کہ اگر یہ آڈیو ویڈیو کا کھیل کھیلا گیا تو پھر شیخ رشید صاحب کافی عرصہ میاں نواز شریف کے ساتھ رہے ہیں، پرانے مسلم لیگی ہیں، تو ان کے پاس بھی کافی کچھ ہے آڈیو ویڈیو یا اس طرح کا دیگر مواد بتانے کے لیے، انکشافات کرنے کے لیے شیخ رشید صاحب کے پاس بھی بہت کچھ ہے۔ یہ پیغام بھی نواز شریف کو پہنچا دیا گیا ہے۔ اب میاں نواز شریف صاحب کے لیے یہ ڈو اور ڈائی سچویشن ہے، کیونکہ اگر وہ اب امپیکٹ نہیں کریٹ کر پاتے تو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ لاہور چونکہ گڑھ ہے مسلم لیگ نون کا، تو یہاں زیادہ سے زیادہ لوگ لے آئیں گے، سردی بہت ہے اور مومنٹم وہ بنا رہے ہیں، انتظامات مکمل کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو صبح سے ہی وہاں پر بلا لیا گیا ہے، کافی زیادہ تعداد میں دیگر شہروں سے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے جی ہمارے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ ماضی میں بھی ہو چکا ہے، کئی دفعہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ لوگ ویسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ جب انہوں نے شرکت نہیں کرنی ہوتی کہ جی ہم تو روپوش ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے گھر پر تو پولیس نے چھاپا مارا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ جی میں گھر پہ موجود نہیں تھا تو پولیس ویسے ہی چلی گئی، لیکن پولیس آئی تھی اور چلی گئی، تو وہ اس لیے پھر بتاتے ہیں کہ جناب میں آ نہیں سکا یا میں اتنے لوگوں کو لا نہیں سکا، یہ بھی ایک ٹیکٹک ہے۔ تو مختلف لوگ، خاص طور پہ گجرانوالہ سے بھی اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں، دیگر جگہوں سے بھی، کہ نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے گھروں پر چھاپے مارے گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن وہاں لندن میں نواز شریف صاحب کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ 21 فروری کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو جائے گا، اور پاکستانی پاسپورٹ پر ہیں چکے، اور اس سے پہلے یہ بھی پتہ چلا مجھے کہ ان کا ویزا ایک دفعہ پہلے ایکسٹینڈ ہو چکا ہے، اور اگرچہ انہوں نے اب بہت بڑی کمپنی کو ہائر کر لیا ہے، اور ان کے بیٹے نے خود یہ بات کہی ہے ایک اہم ادارے کو کہ جی انہوں نے سب سے مہنگے ترین لائرز وہاں پر ہائر کر لی ہیں، تو نواز شریف صاحب وہاں پر شاید اسائلم سیکھ کریں، اسحاق ڈار کی طرح، اپنے سمدھی کی طرح۔ اسحاق ڈار صاحب نے تو اسائلم کے لیے درخواست دے دی ہوئی ہے، پناہ کے لیے، تو اب یہ ملکہ برطانیہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، ان کی پناہ لینا چاہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب بھی اسحاق ڈار کی طرح، تو یہ بھی ان کے لیے وہاں پر مشکلات ہیں کہ آگے وہ کیا کریں۔ اب پاسپورٹ کو کس طرح سے انہوں نے دوبارہ رینیو کروانا ہے، وہ ایک ان کے لیے ہے، پھر ویزا کا جس طرح سے میں نے عرض کیا وہ ان کے لیے معاملات چل رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر یہاں پر وہ بغاوت پر لوگوں کو اکساتے ہیں، اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کی تضحیک کرتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی وہاں برطانیہ میں ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ انہوں نے جو وہاں پر پناہ کی درخواست دینی ہے، اسائلم سیک کرنا ہے یا ویزا ایکسٹینشن کرنا ہے، تو اس میں یہ ایک چیز مشکلات کھڑی کر سکتی ہے ان کے لیے، کیونکہ پاکستانی کہے گا دیکھیں یہ پاکستان میں تباہی، انتشار پھیلانے کی باتیں کر رہے ہیں اور یہاں پر اس طرح کی وہاں پر بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہیں۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب کے پیچھے جس طرح کہا جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہیں لوگ، کچھ طاقتیں ہیں، کوئی عالمی طاقتیں ہیں، اس کا اشارہ وزیر اعظم بھی دے چکے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بات کی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کے کہنے پر انہوں نے کیا ٹاسک سونپا ہے نواز شریف کو کہ وہ کس حد تک جائیں، لیکن ابھی تک اطلاعات یہی ہیں کہ زرداری صاحب کے کہنے پر انہوں نے یہ بات مان لی ہے، اور شاید اس جلسے میں وہ اب وہ آڈیو اور ویڈیوز ابھی نہ دکھائیں۔ لیکن اب جو طاقت نواز شریف کے پیچھے ہے وہ انہیں کیا کروانے پر مجبور کرتی ہے، کیا کچھ کہتی ہے، یہ بھی ایک الگ سوال ہے کہ کیا میاں نواز شریف کا ساتھ اس لیے بھی دیا جا رہا ہے کہ یہ کام کرنے ہیں اور ان میں یہ آڈیو ویڈیوز شامل ہیں، تو پھر دیکھنا ہوگا کیا میاں نواز شریف ان کو منا چکے ہیں زرداری صاحب کے کہنے پر کہ جی ابھی میں نہیں کرنا چاہتا، ابھی مجھے نہیں کرنا، یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ ابھی تک یہی ہے کہ اس جلسے میں وہ پھر اداروں پر، لوگوں پر تنقید ضرور کریں گے، لیکن آڈیو اور ویڈیوز والا معاملہ شاید ابھی وہ روک دیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔